کافر شروع دن سے دین اسلام کے مخالف، شروع دن سے اسلام کی اشاعت کے مخالف، وہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ کہیں کسی طرح بھی اسلام پھلے پھولے۔ انہوں نے دور رسالت کے اندر میرے آقا کو کتنی تکالیفیں دیں، سرکار کو حرم کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نہ چھوڑا، سرکار نماز پڑھتے تھے یہ تالیاں بجاتے تھے، سرکار حرم کے اندر طواف کرتے تھے یہ سیٹیاں بجاتے تھے، یہ آوازیں کستے تھے، میرے آقا گھر سے باہر آتے تھے پیچھے سے اوباش لڑکے لگا دیتے جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پہ جو ہے وہ آوازیں کستے، گالیاں نکالتے، کسی نے کانٹے بچھائے، کسی نے باتیں سنائی، لیکن میرے آقا نے اپنے مشن کو نہ چھوڑا، اپنی تبلیغ کو نہ چھوڑا، اپنے جو ہے وہ کام کو نہ چھوڑا، اپنے کام پہ لگے رہے، ایسے مضبوطی چٹان کے ساتھ لگے رہے۔ وہ وقت آیا جب فتح مکہ ہو رہا تھا، اللہ اکبر، 10,000 کا لشکر میرے کریم آقا علیہ السلام کی سرپرستی کے اندر جو ہے وہ مکہ پاک کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ سارے قریش کے سردار، آج جو زمانہ جو ہے وہ جاہلیت کے اندر سردار مانے جاتے تھے، جو میرے آقا کے 10 سالہ جو ہے وہ پہلے دور مکی دور کے اندر جو مکمل طور پہ حاوی ہو چکے تھے، جنہوں نے میرے آقا کی ذات پہ ظلم و ستم کیے تھے، آج کیا تھا؟ نظریں جھکی ہیں، جسم کانپ رہے ہیں، شرم کے مارے ڈوب چکے ہیں، سارے کے سارے جو ہے وہ گردنیں جھکائے کھڑے ہیں، ہر ایک کے دل کے اندر کھٹکا تھا آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی عائشی دیکھیں، سرکار قصوہ اونٹنی پہ جو سوار تھے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس وقت چاہتے سینہ تان کے مکے کے اندر داخل ہوتے، چاہتے تو روب اور دبدبے کے ساتھ آتے، چاہتے تو جھنڈا دکھا کے آتے، چاہتے تو جو ہے وہ نعرے لگا کے آتے، میرے آقا نے عز و انکساری کا پیکر بن گئے، گردن جھکی ہوئی ہے، میرے آقا کے پگڑی مبارک کا شملہ جو ہے اونٹ کی پہان کے ساتھ لگ رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھولے ہیں، یہ جاہل تھے، یہ انہونے تھے، ان کو میری شان کا پتہ نہیں تھا، ان کو میرے مقام کا پتہ نہیں تھا، لیکن آج میں نے ان کو ایسا اسلام کا درس دینا ہے، میں نے ان کو آج ایسا اسلام کا رنگ دینا ہے، یہ خود بخود میرے کہے بغیر کلمہ محمد کا پڑھنے لگ جائیں گے، میرے کہے بغیر یہ اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں گے۔ جب سرکار میرے ان کے سامنے آئے، سب جو ہے وہ گردنیں جھکا کے کھڑے تھے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ دے کر پہلا لفظ یہ پوچھا، پہلا سوال یہ پوچھا، اے قریش کے سرداروں، آج کیا خیال ہے، میں تمہارے متعلق کیا کرنے جا رہا ہوں، میں تمہارے خلاف آج کیا کرنے جا رہا ہوں؟ سب نے کہا تم جو ہے وہ کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، تم کریموں کی نسل سے ہو، تم مہربانوں کی نسل سے ہو، تم شریفوں کے خاندان سے ہو، ہم تم سے رحم دلی کی اپیل کرتے ہیں، ہم تم سے مہربانی کی توقع رکھتے ہیں، ہم تم سے شرافت کی توقع رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اور سنو، میں چاہتا تو تمہیں ایک ایک سے بدلہ لیتا، لیکن میرا جملہ وہی ہے جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وہی جملہ آج محمد عربی بھی پڑھ رہا ہے، لا تثریب علیکم اليوم انہموا فانتم الطلقاء، آج تم پر بھی کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے مہربان نبی کی، یہ شان ہے کریم آقا کی۔ لیکن میرے آقا کی مہربانیاں تو اتنی تھیں، ان کا کردار کیسا تھا؟ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا، ان ہندوؤں کا اس دن سے لے کر آج تک انہوں نے اسلام کی مخالفت نہیں چھوڑی۔ کوئی یہ کہے نا کہ ہمارا فلاں دوست، ہمارا ملک ہمارا دوست ہے، زبانی کلامی ہو سکتا ہے، مذہب کے نام پہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہ یہودی اور نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے دوست ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے مذہب کو قبول کریں۔ آج ان کے رگ اور ان کے جسم کے اندر، ان کے
اسلام فوبیا ہو چکا ہے. فوبیا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ذہن پہ سوار کر لینا. انہوں نے اسلام کو سوار کر دیا ہے. دیکھیں 9/11 کے بعد تو کتنے پوری دنیا کے اندر انہوں نے اسلام مخالف کیسی تنظیمات چھوڑی. کہیں مسلم ممالک کے اندر ایک پٹاخہ بھی کوئی چھوڑ دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے, یہ اسلامی دہشت گردی ہے, یہ مسلمان دہشت گرد ہیں, یہ ٹوپی والے, یہ داڑھی والے, یہ جو ہے وہ سفید لباس والے, یہ پگڑی والے, یہ دہشت گرد ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ ان کو اپنی دہشت گردی نظر نہیں آتی. تاریخ گواہ ہے پچھلے سال کے اندر نیوزی لینڈ کے اندر مسلمانوں کی مسجد کے اندر جمعہ کے موقع پر ایک عیسائی آیا, اس نے جو ہے وہ بھری مسجد کے اندر 50 بندے کو جو ہے وہ شہید کر دیا. بات عدالت کے اندر پہنچی, کسی نے نہیں کہا یہ کفر کی دہشت گردی ہے, کسی نے نہیں کہا یہ عیسائیوں کی دہشت گردی ہے. جج بھی کہتا ہے یہ ایک عام آدمی کا اپنا ذاتی فعل ہے. میں نے کہا ایک ان کا اگر ایسا دہشت گردی پہ مبنی معاملہ ہو جائے, کہتے ہیں یہ ایک عام آدمی کا ذاتی فعل ہے, اس کا ہندو مت کے ساتھ, یہودیت کے ساتھ, عیسائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری طرف مسلمان ہیں, ہم کتنے پس چکے ہیں, کوئی ذرا معاملہ ہو جائے کہتے ہیں یہ مسلمان ہوتی دہشت گرد ہیں, یہ اسلام ان کو دہشت گردی کا سبق دیتا ہے. حالانکہ اسلام کی ان کی مہربانیاں کتنی ہیں, ان کو تو سیرت کا پتہ نہیں ہے. یہ آج ہمارے اوپر زوال آ چکا ہے. ذرا تاریخ کے اوراق پھنگا لیں. دور عمر تھا, کیا بات ہے, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روم کے بادشاہ ہرقل نے یرموک کے مقام پہ مسلمانوں پہ بہت بڑا حملہ کیا. ایسا حملہ کیا سارے عیسائی, سارے یہودی, جتنے بدھ مت تھے سب کو اکٹھا کر کے یہ پروگرام بنایا, ہم نے جناب عمر کے دور کے اندر مسلمانوں کو ایسی شکست دینی ہے کہ ان کی جو ہے وہ تمام کا تمام کام ختم ہو جائے, ان کا تمام کام ختم ہو جائے, ان کا مشن ختم ہو جائے. مسلمانوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن الجراح, آپ گورنر تھے, آپ نے تمام فوجوں کو اکٹھا کیا, ارد گرد کی تمام فوجوں کو پیغام دیا کہ ان کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن دیکھیں جو اس وقت ان کے پاس عیسائی رہتے تھے, رومی رہتے تھے, کیونکہ رومیوں کے نزدیک, مسلمانوں کے نزدیک ان کا فدیہ ہوتا ہے. فدیہ ایک ٹیکس ہوتا تھا کہ آپ ہمارے ملک کے اندر رہ رہے ہیں تو رہنے پر جو ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں, ہم جو ہمارے پاس رہتے ہیں, یہ ٹیکس ہے. جب جانے لگے نا جنگ کے موقع پر, جناب ابو عبیدہ بن الجراح نے فرمایا مسلمانوں ان رومیوں کو اپنا ٹیکس واپس کر دو, کیونکہ ہم جا رہے ہیں جنگ کی طرف, ان کی پیچھے حفاظت ہم نہیں کر سکتے, لہذا یہ ٹیکس ہم پہ حلال نہیں ہے, یہ فدیہ واپس کر دو. جب رومیوں کو وہ ٹیکس دیا گیا وہ تو حیران ہو گئے, اور گوشت بجندہ اپنے جو ہے وہ انگلیاں اپنے منہ کے اندر دے دی, کہنے لگے مسلمان یہ کیسے لوگ ہیں, دیا ہوا مال واپس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کے اندر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو پھر آپ کا اپنا جو ہے وہ معاملات دوبارہ شروع کریں گے, ابھی اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو. رومیوں کا سردار بولا اے ابو عبیدہ بن الجراح تم مسلمان ہو, ہم رومی ہیں, آپ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں, لیکن آپ کی دیانتداری کو دیکھ کر ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ باری تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. تمہاری دیانت ایسی ہے, یہاں رومی بھی ہوتا, یہاں ہرقل بھی ہوتا, یہاں کیسر و کسرا بھی ہوتے, دیا ہوا ٹیکس واپس نہ کرتے. یہ تمہاری شان ہے, یہ تمہارا ایمان ہے, یہ محمد عربی کا دیا ہوا نظام ہے کہ تم عدل و انصاف پہ پورا اتر رہے ہو. تم کیا جانو مسلمانوں کی شان